اگلا سوال شامل کرتے ہیں، گھر والے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ 25 سال ہو گئے ہیں، اس نے تمہیں پلٹ کے نہیں دیکھا، نہ ہی تمہیں بلایا، نہ میرا تمہارا اس سے، نہ اس کا تم سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تو تم شادی کے لیے ہاں کر دو۔ لیکن میں ابھی بھی اسی انتظار میں ہوں کہ میں کیا کروں یا نہ کروں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ میرے پاس کوئی رابطہ نہیں ہے کہ میں اس سے طلاق کے کاغذات بھیجوں کہ وہ مجھے طلاق دے دے، اور ویسے بھی ہماری کورٹ میرج ہوئی تھی، ہمارا دوسرا نکاح نہیں ہوا تھا، یہ بھی فوت ہو گئی ہے، اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم شادی کر لو، اگر تم شادی نہیں کرو گی تو تمہیں کون سہارا دے گا؟ تو مجھے کچھ یہ سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ میں بغیر کوئی کسی عالم دین سے مشورہ کیے بغیر میں شادی بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز پلیز میرا میسج سن کے میری رہنمائی فرمائی جائے، اور مجھے میری بات اسی نمبر پہ مجھے بتایا جائے۔ مفتی صاحب، بہت دکھ بھری کہانی ہے اس کی۔ شوہر پچھلے 25 سال سے غائب ہے، کورٹ میرج کر کے، اور وہ چلا گیا، اب یہ طلاق بھی لینا چاہ رہی ہے مگر اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، اب باہر کے ملک میں ہے۔ اب کوئی حل تو بتائیں اس بیچاری کا، بہت رو رہی ہے، کوئی سوال کا جواب دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شریعت کی حدود کا لحاظ نہیں رکھیں گے نا تو پھر ایسے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نکاح کرنے کے لیے شریعت نے یہ حکم لگایا ہے کہ اس کا ولی پاس ہو، گھر والوں کی رضامندی شامل حال ہو، اور اگر یہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو ایسی بہت ساری خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کورٹ میرج اگر آپ نے کی تھی اور کورٹ میرج ایسی تھی کہ جس کے اندر گواہ موجود تھے، ظاہر ہے ویسے تو وہاں پر نکاح نہیں ہوگا، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کا شرعی نکاح ہو چکا تھا، قانونی نکاح بھی، شرعی نکاح بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ خاوند، ایسا خاوند سخت گناہ گار ہے کہ جو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، چاہے وہ حقوق جسمانی لحاظ سے ہوں، چاہے وہ جناب آسائش آرائش کہہ لیں اس کو، روزمرہ کی ضروریات ہیں، گھر ہے، اسی طرح نان و نفقہ ہے، ازدواجی تعلقات ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کے ادا کرنے پر اگر قادر نہیں ہے یا وہ ادا نہیں کرتا، اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے، قانوناً بھی وہ مجرم ہے۔ اب صورتحال جو آپ نے بتائی ہے، آپ کے پاس حل یہ ہے کہ آپ اپنا یہ مقدمہ عدالت میں پیش کریں۔ اگر تو عدالت آپ کو، اور یاد رکھیں عدالت سے جو آپ نے ڈگری لینی ہے وہ تنسیخ نکاح یا فسخ نکاح کی، اس بنا پر کہ خاوند جو ہے وہ ازدواجی تعلق بھی، بلکہ وہ تو آیا ہی نہیں نا، اتنے سال ہو گئے، تو جب تک وہ طلاق نہیں دے گا یا آپ فسخ نکاح کی ڈگری حاصل نہیں کر لیتی تب تک کسی اور جگہ آپ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ والمحصنات من النساء، پارہ نمبر 5 کی پہلی آیت میں خاوند والیاں جو ہیں وہ باقیوں کے لیے حرام ہیں، الا یہ کہ خاوند طلاق دے دے، تو آپ طلاق یا تو اس سے زبانی کلامی لے لیں یا پھر لیٹر بھیج کے، اگر ایسی بھی صورتحال نہیں ہے تو آپ کے لیے یہی ایک حل بچتا ہے کہ عدالت کے اندر، لیکن یاد رکھیں یہاں پر خلا نہیں ہوگا، یہاں پر فسخ نکاح کی ڈگری آپ کو ملے گی۔ تو فسخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جیسے ہی ڈگری آپ کو ملے اس کے بعد اپنی عدت کو مکمل کریں اور پھر آپ آگے نکاح کر سکتی ہیں، ورنہ آپ اسی طرح پہلے خاوند کے نکاح میں ہیں۔ کچھ معاملات ہوتے ہیں دنیا داری کے لحاظ سے، کچھ ہوتے ہیں آخرت کے لحاظ سے، آخرت کے اندر وہ جواب دہ ہیں، لیکن دنیا داری کے لحاظ سے جب تک خاوند طلاق نہ دے تب تک خاتون کے لیے اور کوئی رستہ باقی نہیں ہوتا، الا یہ کہ فسخ نکاح کروا لے۔ قرآن کہتا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، کہ یہ نکاح کی جو عقدہ ہے یہ خاوند کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ فسخ نکاح عدالت کو بھی اختیار ہوتا ہے؟ اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ خاوند نہیں چھوڑ رہا تو عدالت جو ہے، قاضی اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، پرانی زبان میں قاضی کہہ لیں، آج کے اعتبار سے جج صاحب کہہ لیں، تو وہ قائم مقام ہو کے نا خاوند کے، تو فسخ نکاح کی ڈگری جاری کرتا ہے۔ فسخ نکاح کا مطلب ہوتا ہے نکاح کے احکام کو اٹھا دینا، تو نکاح تنسیخ اور ہے، خلا اور چیز ہے۔ یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے نا، خواتین کہتی ہیں جی ہم نے خلا لیا ہوا ہے، تو خلا شرعی تب نافذ ہوگا جب خاوند کی رضامندی ہوگی۔ تنسیخ نکاح یا فسخ نکاح کی جو ڈگری ہے
وہ خاوند کی رضامندی کے بغیر بھی جاری ہو جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ روزانہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور مفتی صاحب قرآن و سنت سے اعتدال والے رستے سے آپ کو خوب رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی صاحب چونکہ روزانہ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ سب بھی دیکھتے ہیں، ان سے دینی، شرعی اور اخلاقی معاملے میں جو بھی سوالات آپ چاہتے ہیں وہ مفتی آن لائن میں آپ اپنے سوالات اسکرین پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح واٹس ایپ پر بھی آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، لکھ کر بھیجیے یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیے۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنیے گا۔ مفتی صاحب السلام علیکم، ملتان سے عرض کر رہا ہوں، ایک لڑکی اگر خود طلاق لے تو اسے کیا حق مہر معجل اور رسومات کی مد میں لیے گئے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں یا نہیں کرنے ہوتے؟ شریعت میں کچھ علماء نے یہ بتایا کہ اگر وہ خود طلاق لے گی تو حق مہر معجل اور وہ اپنا پیسے جو رسومات کی مد میں پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں جیسے دودھ پلائی وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو وہ واپس کرنے کی پابند ہوگی۔ تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر کوئی عورت خود طلاق لے تو جو اس نے حق مہر معجل لیا ہوا ہے آیا وہ واپس کرے گی یا نہیں، یا رسومات کی مد میں جیسے دودھ پلائی وغیرہ ہوتی ہے اس مد میں جو پیسے لیے ہیں وہ بھی واپس کرے گی یا نہیں، یہ ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ جب کسی کو تحفہ دیا جائے تو تحفہ دے کے واپسی کا تقاضا کرنا، اس کو شریعت نے بہت برا قرار دیا ہے۔ اس طرح شریعت نے اس کو بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو تحفہ دے کے واپس لیتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ کوئی جانور قے کرے اور اس کو پھر لوٹائے، یعنی کتنا عجیب لگے، کتنا برا یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے جب جو چیزیں آپ نے تحفے میں دی ہیں ان کا تو واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی مرد جو ہے وہ بلا عذر شرعی اگر کسی خاتون کو طلاق دیتا ہے تو گناہ گار ہے۔ اسی طرح کوئی خاتون بغیر عذر شرعی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، اس لیے یہ بھی گناہ گار ہے۔ رہی بات یہ کہ خاتون اگر تقاضا کر رہی ہے، اگر تو خلا مانگ رہی ہے، تو خلا کی بنا پر خاوند نے اس شرط پر اگر طلاق دی کہ حق مہر بھی واپس کرو اور جو غیر معجل حق مہر تھا وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے ہی اگر خاتون نے تقاضا کر دیا، خلا نہیں ہے، ویسے طلاق مانگ رہی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو بھی فریقین کے مابین طے پائے گا، عرف کے اندر جو بھی ہے اسی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ یہ کہنا کہ جناب وہ اپنا حق مہر جو اس کو دے دیا تھا وہ بھی واپس کرے، یہ کوئی شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو حق مہر ادا کر دیا گیا، جس کو معجل حق مہر